یہ ہے احد کا وہ مسجد جو آج کل موجود ہے اور یہ چھوٹی سی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا، جو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے غلط بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کی تدفین جنت البقیع میں کیا جائے گا۔ یہ ہے مدینے کی وہ گلیاں جو کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوز کیا کرتے تھے۔ تو پھر ہم ایک کھجور کی منڈی پر پہنچ گئے اور ایونچولی آفٹر اے لانگ ٹریول وی فائنلی ریچ ٹو مسجد قباء۔ تو بھائی دل تو کبھی راضی ہی نہیں تھا کہ مکہ چھوڑو، مکے کی گلیاں چھوڑو، وہ ہے تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی صفا مروہ ہے جو جس کا تھوڑا سا ماؤنٹین ابھی بچا ہے بلڈنگ کی۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ السلام علیکم بھائی، ابھی ہم عمرے کے لیے نکلے اور انشاءاللہ کہ جو بھی سین ہوگا تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تو میں ہوں اور میرا کیا بولوں، انکل بولوں، ماموں بولوں یا جو بھی ہے فرینڈ بولوں، چلو تو ہم دونوں ابھی نکل گئے دیرے سے، تو ابھی بس کی طرف جا رہے ہیں اور میرے خیال سے 2 بجے بس نکلے گا۔ 2 بجے کے بعد انشاءاللہ رات تک ہم سفر کریں گے۔ صبح کی نماز کے لیے انشاءاللہ ہم مکہ پہنچیں گے۔ بالکل۔ تو فائنلی بھائی ہم اپنے بس پر پہنچ ہی گئے اور ابھی ہم نے اپنا سیٹس لے لیا اور بس روانہ ہو گیا۔ یہ سعودی کا ماؤنٹین ہے۔ تو بھائی یہ ہم ابھی عصر کی نماز ہم نے پڑھا ادھر اور ہم نے تقریباً 80 کلومیٹر کا راستہ طے کیا ادھر تک۔ یہ میں بھی اگر آپ ریاض سے کبھی مکہ جاؤ گے تو یہ سارے، تو بھائی پورا 3 گھنٹے کے بعد ہم ادھر پہنچی گئے۔ رات کا ٹائم ہے اور ہم ابھی مغرب کا نماز پڑھیں گے۔ سارے بسز کھڑے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے، اور بہت لوگ ہیں ادھر۔ آپ تاپکراولم تو فائنلی بھائی ابھی ہم پہنچے نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی 2 گھنٹے کا راستہ مجھے لگ رہا ہے۔ تو میں ایسا سوچ رہا تھا، میں نیند میں تھا، لوگوں سے پوچھا میں نے کہ کیا ہم اب پہنچ گئے کہ نہیں، تو لوگ بول رہے نہیں، ابھی چائے پینے کا ٹائم ہے، ابھی تقریباً 50 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر راستہ ابھی بھی ہوگا۔ تو بھائی یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ لیے ہیں اور جو ہمارا فوکس پوائنٹ ہو تو ادھر جو بھی ہوگا وہ آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا، لیکن یہ ایک چین ہے کنیکٹ ہونے کے لیے۔ تو ایک طویل عرصے کے بعد اور بہت تھکن کے بعد ہم اپنے منزل پر پہنچی۔ تو فائنلی بھائی لوگ ہم پہنچ ہی گئے اور ابھی ہم نے احرام پہنا اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم بیت اللہ میں ہوں گے اور صبح کا نماز ہم انشاءاللہ بیت اللہ میں پڑھیں گے۔ تو ایونچولی ہم اپنے ہوٹل پر پہنچ گئے اور فائنلی ہم نے لیفٹ لیا اور اپنے روم پہ اتر گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی بالکل ریڈی ہے بیت اللہ کے لیے اور ہم روانہ ہو گئے۔ آپ کلاک ٹاور دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے راستہ اور بہت اچھا لگا، ایک الگ فیل ملی ہم کو۔ یہ ہے مکہ کی گلیاں، وہ گلیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہوا کرتی تھی، ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت عجیب منظر تھا، عجیب، اور ایک عجیب ایکسائٹمنٹ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں۔ آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو ادھر ہم نے 7 چکر کمپلیٹ کیا اور ہر بندہ ایک عجیب کیفیت میں تھا۔ اس کے بعد ہم صفا مروہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو ادھر سے ہم نے 7 راؤنڈ کمپلیٹ کرنا تھا اس جگہ سے، اور جس جگہ پر یہ آپ گرین لائٹ دیکھ سکتے ہو ادھر بھاگنا تھا سارے لوگوں کو، اور سارے لوگ ادھر تھوڑا سا بھاگ لیتے، اور اس کے آگے تھوڑا سا ماؤنٹین ہے، آپ یہ چھوٹا سا رہ گیا ہے۔ تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی صفا مروہ ہے جو جس کا تھوڑا سا ماؤنٹین ابھی بچا ہے، بلڈنگ کے درمیان ہے اور لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے مکے کے وہ گلیاں جو کسی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے۔ تو ابھی ہمیں ایک ریلیٹیو کے ساتھ مکے کی گلیوں کو گھومنے کے
لیے جانا پڑا کیونکہ وہ ادھر رہتا تھا اور کمپنی میں کام کرتا تھا، لیکن ملاقات کے لیے آتا، اور یہ ہے ہمارا حاجی صاحب جو آپ پہچانتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ مکے کے سڑکوں، گلیوں اور پہاڑوں کو دیکھو گے تو بندے کو ایک الگ ہی ایکسائٹمنٹ فیلنگ اور ایک الگ ہی جذبات اور احساسات ہوتا ہے۔ اور اوپر سے آپ یہ سوچو گے کہ کبھی ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتا تھا، آج میں ہوں ادھر، اللہ سب مومنوں اور مسلمانوں کو یہ جگہ گھومنے نصیب فرما دے، آمین۔ تو بھائی دل تو کبھی راضی ہی نہیں تھا کہ مکہ چھوڑو، مکے کی گلیاں چھوڑو، وہ گلیاں چھوڑو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن ہمارا مجبوری تھی کیونکہ مدینے بھی جانا تھا، ادھر بھی ہمیں زیارت کرنا تھا، تو ہم روانہ ہو گئے۔ اور یہ ہے مکے کے وہ پہاڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم یوز کیا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ پہاڑے، بہت عجیب فیلنگ ہے اس کے اندر، بہت ایک عجیب کیفیت بندے کا ہو جاتا ہے۔ اور ابھی دیکھو انفراسٹرکچر بہت عجیب ہے ادھر کا، یہ جو کلاک ٹاور آپ دیکھ رہے ہیں یہی بیت اللہ ہے۔ تو بھائی 4 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد ہم بہت تک گئے تھے، تو نماز کے لیے ادھر رک گئے، اور ہمیں کھانا بھی کھانا تھا کیونکہ آگے ہمیں زیارت کرنی تھی مسجد قباء، احد اور اس کے بعد مدینہ، تو اسی لیے ہم ادھر تو eventually after a long travel we finally reached to Masjid Quba. As you can see there is many buses, there is hundred of people, they are just visiting Masjid Quba for a few minutes. As you can see how beautiful is the infrastructure, how beautiful is the mosque, and all are the people are going inside. So that was just the overview from outside, and let's see inside what happened. تو بھائی ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ اندر چلے اور ہم نے سب سے پہلے وضو کیا، وضو کے بعد اندر چلے، یہ دیکھے اب بہت خوبصورت منظر ہے بھائی۔ اور یہ جو محراب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہی جگہ ہے جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں پڑھے اور نفل پڑھی، اور فائنلی ہم باہر چلے کیونکہ ٹائم اتنا نہیں تھا۔ یہ ایک ہسٹورک پلیس ہے اور ہسٹری میں اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا بہت بڑا اہمیت ہے مسجد قباء، اور اس کے آگے ہم جائیں گے۔ تو پھر ہم ایک کھجور کی منڈی پر پہنچ گئے اور ہم نے بہت سستا کھجور لے لیا۔ اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ماؤنٹین ہے یہ وہی ماؤنٹین ہے جدھر احد ہوا تھا۔ آپ دیکھیں یہ ہسٹری میں ڈسکلوز کرنا چاہوں گا لیکن قریب سے آپ میرے ساتھ رہیے۔ بھائی چلو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ احد کا وہ میدان، اور یہ جو چھوٹا سا ندی ہے یہ ابھی بہہ رہا ہے۔ تو ہم نے بھی ادھر گہری سانس لے لی اور اس کے بعد ادھر ادھر دیکھا، ماحول کو ابزرو کیا، اور اس کے آگے آپ جو دیکھ سکتے ہیں یہ احد کا وہ میدان تھا جدھر صحابہ کی بہت صحابہ ادھر شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ ہے احد کا وہ مسجد جو آج کل موجود ہے، اور یہ چھوٹی سی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا جو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے نیچے آ گئے، اور اس نے سوچا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو اسی میں تقریباً بہت صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اور اس کا لاجک یہ تھا کہ دونوں سائیڈوں پر ادھر مدینہ بھی نظر آ رہا تھا، مسجد نبوی، اور دوسری سائیڈ میدان بھی نظر آ رہا تھا۔ آپ خود بھی ملاحظہ کیجئے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ کی اسٹریٹجی تھی وہ اتنا حیران کن تھی کہ اس کی وجہ سے ان کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا، اور بہت صحابہ ادھر شہید ہو گئے تھے۔ ادھر ان کی قبریں بھی موجود ہے، ایک قبر میں بہت صحابہ پڑے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بہت چھوٹا رہ گیا ہے۔ پیغمبر کی ہر فیصلے اور ہر سنت میں ایک معجزہ اور ایک حکمت رہتا ہے۔ تو یہ ہے مدینے کی وہ گلیاں جو کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوز کیا کرتے تھے، اور لوگ اس کو دیکھنے اور بہت ملکوں سے آتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں یہ جو خرا گنبد ہے اس میں الگ ہی فیلنگ بندے کو آتے ہیں، اور جب آپ ادھر کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ میں کدھر ہوں، اللہ نے مجھے کتنا بڑا نعمت سے نوازا کہ میں
تو یہ ہے جنت البقیع۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے ارشادات ہیں ان کے بارے میں، اور میں سوچتا ہوں کہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کی تدفین جنت البقیع میں کیا جائے گا۔ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں ور لاکھوں لوگ اس کا وزٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ بھی ادھر تدفین ہے اور عام لوگ بھی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو فائنلی اللہ نے ہمیں ایک بار پھر سے ایک عظیم نعمت سے نوازا اور ہمیں ایک بار پھر عمرہ کمپلیٹ کرنے کا توفیق دے دیا۔ تو ادھر ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنے رہائش کی طرف جانا پڑتا ہے۔ یہ ہم ابھی مدینے میں ہے اور ہم ریاض کے لور پہ جائیں گے۔ تو فائنلی ہم اپنے بس کی طرف ابھی جا رہے ہیں اور صبح کا ٹائم ہے، 8 بجے سے ہمارا بس روانہ ہوگا ریاض کی رخ پہ۔ تو یہ تھا سارے جو وہی جگہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہنے سہنے اور اس کا وقت گزارنے اور اس کے ساتھ جو بھی ریلیشن تھا وہ میں نے ڈسکس۔ تو سارا دن تک سفر کرنے کے بعد فائنلی ہم اپنے روم اور رہائش پر پہنچی گئے عشاء کی نماز سے تھوڑے پہلے۔ تو یہ 3 دن کا سفر تھا اور ادھر ہی ختم ہو گیا۔ تھینکس